الرحیم کیا روزہ لیٹ کھولنے سے مکروہ ہو جاتا ہے یا ایک لمحہ قبل افطاری سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب موالین حیدر اقرار کے لیے دلچسپ ویڈیو بنا رہی ہیں۔ قرآن پاک میں روزے کھولنے کا کیا وقت ہے؟ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ ملاحظہ ویڈیو پہ کریں۔ ایک دلچسپ ویڈیو انداز میں عملی ویڈیو کر رہی ہوں۔ اکثر لوگوں کا اعتراض ہے کہ شیعہ حضرات کچھ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں اور ان کا روزہ دیر سے کھلنے کی وجہ سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ عزیزم، ایسا کچھ بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اکثر علماء کرام احتیاط واجب کی بنا پر تھوڑی دیر ٹھہر کر روزہ کھولنے کا کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات کو فریضاً مان لیتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں، شیعہ حضرات کا روزہ تو کچھ دیر تاخیر کی وجہ سے مکروہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کا روزہ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں جناب عالیہ، آپ فرمائیں، آپ نے جو روزہ کھولنے کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں، کیا قرآن پاک کی آیت اور حدیث مبارکہ ان اوقات کی تصدیق کرتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آیت اور حدیث میں پیش کیجیے۔ بصورت دیگر بتایا جائے گا کہ آپ کا روزہ کھولنے کا معیار کیا ہے۔ آپ اس کے بعد قرآن سے پوچھیں گے کہ روزے کھولنے کا اصل مقصد وقت کیا ہے۔ لیکن پہلے آپ فرمائیں تو صحیح ہے، کیا قرآن پاک میں کوئی ایسا حکم آیا ہے کہ جب روزہ لیٹ کھولیں تب روزہ کھولیں؟ کیا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہے جو مغرب کی اذان کے ساتھ بھی روزہ کھولنے کی اجازت دیتی ہو؟ لیکن یہاں ایک مشکل اور درپیش ہو گئی ہے کہ فرض کریں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو آخر کس اذان کو روزہ کھولنے کا معیار قرار دیا گیا؟ کیونکہ مختلف مساجد کی اذانوں کا سلسلہ مختلف اوقات میں یک بعد دیگر جاری رہتا ہے۔ کیا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہے کہ موضوع اذان سے پہلے جب اذان لگائے روزہ دار روزہ کھولے تب روزہ کھولے؟ عزیزم، ہرگز نہیں، قرآن پاک میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا۔ سب کچھ دکھائی چل رہی ہے۔ علم کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ عوام بھیڑ چال کا زمانہ ہے، کوئی علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا، کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ آئیں سب مل کر قرآن دیکھیں، کیا قرآن پاک میں افطاری کا وقت مقرر ہے؟ جی ہاں جناب، بالکل، قرآن پاک میں، مگر فقط اور فقط چشم نبینا کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 میں، اس وقت تک کھائے پی سکتے ہیں جب تک فجر کا سیاہ ستارہ سفید دیر سے نمایاں نہ ہو جائے، اس کے بعد رات تک روزے کو پورا کریں۔ یہ روزے کھولنے کا قرآنی اور رہنمائی حکم ہے۔ روزے کو تمام کرو الی اللیل، رات تک۔ اہل سنت و شیعہ میں روزے کھولنے میں 10 منٹ کے فرق کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ رات تک روزہ مکمل کریں۔ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ جب سورج ہماری آنکھوں سے غائب ہو جائے اور رات ہو جائے اور لہٰذا روزہ کھول دیا جائے، جبکہ شیعہ مکتب کا نظریہ یہ ہے کہ رات سے مراد سورج کا ہماری آنکھوں سے غائب ہونا نہیں ہے، بلکہ رات کا چھپ جانا، یعنی جو اس کی سرخی ہے وہ زائل ہو جائے۔ کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفیدی خط یعنی نور سفیدی صادق کا متاثر ہو جائے، سیاہ خط سے پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا جائے۔
حوالہ قرآن پاک ترجمہ اشرف بالآیت کریمہ کے آخر میں وقت افطاری نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ آئیں آپ دیکھیں کہ وقت افطاری کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اس عنوان میں بھی یہ چند حدیث مبارک اہل سنت مکتب کی معتبر کتابوں سے پیش خدمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی مشرق سے آ پہنچی ہے تو روزہ داروں کے افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آ گئی ہے تو پھر روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعید لکھتے ہیں کہ علامہ نور فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب اس وقت تک معطل ہوتا ہے جب تک رات آ جائے اور دن چلا جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسی وادی میں ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ایسے میں جب دن کی روشنی چھپ جائے اور رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل بالا حوالات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ صرف مذہب شیعہ خیر البری کے افطار کا وقت قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے کہ روزہ لیل یعنی رات تک پورا کرو۔ اللہ پاک کو تو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو روزے کو پورا نہیں کریں گے، عصر کی نماز پڑھ کر ہی کھجور اور دودھ ہاتھ میں پکڑ لیا کریں، کیونکہ یہ تو مشاہدات ہے۔ بات ہے آپ آج بھی اذان مغرب کے وقت کریں۔ دن کی روشنی اور سورج کی سرخی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ سنی کتب میں بھی موجود ہے کہ حمید ابن عبد الرحمن سے روایت ہے، حضرت عمر و عثمان نماز مغرب کے پڑھ کے جب وہ سیاہی ہوتی تو تب وہ روزہ کھولتے۔ در حقیقت ملا و مولوی نے عوام الناس کو غلط وقت بتا رکھا ہے۔ غروب آفتاب ہی رات ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے غروب آفتاب کو شام کا وقت کہا ہے اور فرمایا ہے، سورۃ س آیت نمبر 38 اور 31 میں، وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے جب شام کے وقت میں عمدہ گھوڑے میں کے لیے ان پر پرستش کریں گے۔ سورۃ ف آیت نمبر 38 اور 32 میں، تو انہوں نے کہا کہ مال گھوڑوں کی محبت میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہوں گے یہاں تک کہ وہ آفتاب پردے میں چھپ جائے گا۔ غروب آفتاب شام کا وقت، جبکہ روزے کو رات تک پورے کرنے کا حکم ہے۔ اگر تسلی نہیں تو مزید سنیں۔ او اچھا، بالفرض تم مانتے ہو کہ کسی شیعہ کا روزہ دیر سے کھولنے پر مکروہ ہوتا ہے، تو فرض کریں کہ بروز معاشر شیعہ اپنے روزہ پیش کرتے ہیں اور غیر شیعہ افراد اپنے شیعہ کا افطار کا وقت غلط نکل آتا ہے، تو پھر بھی تمہارے عقیدے کے مطابق شیعہ کا روزہ مکروہ بھی ہوا نا، یعنی روزہ تو اشار ہوگا مگر مکروہ ہونے کی وجہ سے ثواب میں کچھ کمی کر دی جائے گی۔ بس دوسری طرف بالفرض غیر شیعہ افراد کوئی بھی ہو، وقت کا روزہ افطار غلط نکلا، چونکہ وقت سے پہلے روزہ دار افطار میں نہیں بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کر روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔
گناہ کی سزا الگ اور روزے توڑنے کی سزا 60 لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ہے تو ہو گیا نا بہت بڑا نقصان۔ اب گیا وقت ہاتھ آنے والا بھی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، در حقیقت مکتب تشیع میں موالیان حیدر کرار روزہ لیٹ یا مکروہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اصل وقت پہ ہی افطار کرتے ہیں، جبکہ غیر اصل وقت سے کچھ پہلے بھی روزہ مکمل کرنے کی بجائے روزہ توڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ روزہ اپنے اصل وقت پہ خود ہی کھولا جاتا ہے اور کھولنے کے لیے کھجور اور دودھ کا محتاج نہیں ہے۔ آج رب علم و دانش کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، مقام غور و فکر بھی، سوچیں ضرور مگر کچھ نہیں بلکہ پورا سوچیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔